دوستوں بات ہے 20ویں صدی کے پہلے برسوں میں جب ایک جہاز جسے انسنکیبل کا خطاب دیا گیا تھا اپنے پہلے سفر کے درمیان ہی ڈوب گیا۔ دوستوں ٹائٹینک کیسے ڈوبا تھا؟ کیا واقعی یہ اس وقت سے ٹکرانے کی وجہ سے ڈوبا تھا یا کچھ چیز ایسی بھی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ؟ تو آئیے دوستوں انسنکیبل ٹائٹینک کی سٹوری میں سنک کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسیب ملک۔ تو دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائٹینک کی مسٹری کے بارے میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ دوستوں ایک اتنا بڑا جہاز اتنے مسافروں اور سامان کے ساتھ ڈوب گیا اور کسی کو آج تک اصل وجہ نہ معلوم ہو سکی۔ کیا یہ خود میں اتنا بڑا سوال نہیں ہے کیا؟ دوستوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی اور کیا ہوا تھا ٹائٹینک جہاز کے ساتھ۔ ایک برٹش مسافر جہاز جس کو دنیا کا سب سے بڑا اور لگژریس سمجھا جاتا تھا، جب اس نے اپریل 1912 میں انگلینڈ کے ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک شہر کے لیے اپنے پہلا سفر کا آغاز کیا۔ جدید ترین ڈیزائن اور تعمیر، لیکن اس کا انجام دوسری صورت میں ثابت ہو گیا۔ 1912 14 اپریل کی رات کو ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس میں ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں تاریخ کا سب سے بڑا سمندری حادثہ واقع ہوا۔ جیسے ہی ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس سے گزرا، اس علاقے میں برف کے تودے کے بارے میں کئی وارننگز موصول ہوئی تھیں، تاہم جہاز کے عملے کو برف سے بچنے کی اپنی صلاحیت پر اعتماد تھا اور اس نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا۔ 14 اپریل کی رات تقریباً 11:40 بجے ٹائٹینک کی اسٹار بورڈ سے ایک بڑا آئس برگ ٹکرا گیا۔ تصادم سے جہاز کے فرنٹ کو کافی نقصان پہنچا، لیکن فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ نقصان کتنا شدید تھا۔ اگلے چند گھنٹوں کے دوران ٹائٹینک کے عملے نے پانی کے بند دروازے بند کر کے اور سیلابی کمپارٹمنٹ سے پانی نکال کر جہاز کو بچانے کی ہر حتمی کوشش کی، تاہم نقصان بہت وسیع تھا اور جہاز نے مزید پانی کے فہرست بنانا شروع کر دی۔ ٹائٹینک کے ایمرجنسی عملے نے ایک پریشانی کا اشارہ بھیجا جسے کئی قریبی جہازوں نے موصول کیا تھا۔ مسافروں اور عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بہت سے لوگ صورتحال کی سنگینی سے ناواقف تھے اور کچھ تو رات 1:30 تک جہاز کی پرتعیش سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تاہم جیسے ہی جہاز نے مزید سختی سے فہرست بنانا شروع کی، یہ واضح ہو گیا تھا کہ ٹائٹینک نیچے جا رہا ہے۔ عملے نے لائف بوٹس کو لانچ کیا، لیکن ان میں گنجائش نہیں بھری گئی تھی اور بہت سے مسافر ڈوبتے ہوئے جہاز میں پھنسے ہوئے تھے۔ جہاز کے بینڈ نے ڈیک پر موسیقی بجائی جب مسافر اور عملے جہاز کو چھوڑنے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تقریباً 2:20 میں ٹائٹینک کا سٹار بلند ہو گیا تھا اور آخرکار جہاز سمندر کے ساتھ سے نیچے پھسل گیا۔ جیسے ہی ٹائٹینک کو خطرہ محسوس ہوا تھا تو ٹائٹینک نے ڈسٹریس سگنل بھیجے تھے دوسری شپس کو۔ جیسے ہی دوسری شپس نے ڈسٹریس سگنل حاصل کیے، اس وقت وہ ساری شپس ٹائٹینک سے کافی دور تھیں اور ان کو پہنچنے کے لیے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے چاہیے تھے۔ اس سانحے نے دنیا بھر میں صدمے کی لہریں بھیجی تھیں اور اس کی وجہ سے سمندری حفاظت کے ضوابط میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ برطانوی اور امریکی حکومتوں کی جانب سے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی تحقیقات کی گئی تھیں، جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ انسانی غلطی اور قدرتی آفت کی وجہ سے اس سانحے کو جنم دیا گیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ٹائٹینک کے عملے کو اس علاقے میں برفانی تودے کے بارے میں پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن انہوں نے جہاز کے راستے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ مزید برآں جہاز کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس پانی کی مقدار کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے، جو تصادم کے بعد سیلاب میں آ گیا تھا۔ اس سانحے کی وجہ سے سمندری حفاظتی ضوابط میں اہم تبدیلیاں آئیں، بشمول آئس برگ کی اطلاع دینے کے نظام کو نفاذ اور ہنگامی مواصلات کے لیے وائرلیس ٹیلی گراف کا استعمال کیا گیا۔ ٹائٹینک کا یہ حادثہ سلاس کا باعث بنا جو سمندری حفاظت اور سلامتی کے معیار طے کرتا ہے۔ ٹائٹینک بھی ایک ثقافتی رجحان بن گیا ہے۔ اس کی کہانی کے لیے متعدد کتابیں، فلمیں اور فن کے دیگر کام وقف ہیں۔ جہاز کے علمناک انجام نے دنیا بھر کے لوگوں کو مسحور کر رکھا تھا اور یہ مسلسل سحر اور وحشت کا باعث ہے۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا ایک المناک واقعہ تھا جس کے بعد 1500 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ سانحہ نتیجے میں انسانی غلطی اور قدرتی آفات کی امتزاج کی وجہ سے پیش آیا اور اس کی وجہ سے سمندری حفاظتی ضوابط میں اہم تبدیلیاں آئیں۔ ٹائٹینک کی میراث آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے اور اس کی کہانی سمندر میں حفاظت اور تیاری کی اہمیت ایک طاقتور یاد دہانی بنی ہوئی ہے۔ دوستوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائٹینک آئس برگ کی وجہ سے نہیں بلکہ کیپٹن کی غلطی کی وجہ سے ڈوبا تھا۔ کیپٹن کو معلوم تھا کہ اس راستے میں بہت سے آئس برگ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے وہی راستہ اپنایا اور انہوں نے ٹائٹینک کی سپیڈ کو بھی دگنا کر دیا تھا تاکہ وہ اتنا لمبا سفر سب سے جلدی طے کر کے ایک ریکارڈ بنا سکیں اور عالمی سطح پر اپنا ایک نشان بنا سکیں۔ اسی کی وجہ سے کیپٹن نے ٹائٹینک کی رفتار کو آہستہ نہیں کیا تھا۔ اگر رفتار آہستہ ہوتی تو ٹائٹینک ڈوبنے سے بچ جاتی۔
لیکن دوستوں جہاں اتنی تھوڑی سی ہے وہاں ایک تھوڑی یہ بھی ہے کہ جہاز کے اپنی فیول اسٹوریج کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اس بلاسٹ کی وجہ سے جہاز کے کچھ پارٹس لیک ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جہاز کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا حادثہ ہی اس بلاسٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ سانحہ آج بھی انسالوڈ ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو میں کیا چیز آپ کو اچھی نہیں لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔